ٹریٹس ہوتے ہیں، ویژول کے اندر کیا ہیں، آڈیٹری کے اندر کیا ہیں؟ بصری ترجیحی حسی نظام رکھنے والے کی خصوصیات. اب جس کا نظام بصری ہے یا وہ ویژول پریفر ریپریزنٹیشن سسٹم ہے تو اس کی خصوصیت یہ ہوگی اچھا آرٹسٹ، انجینئر اور معجد بن سکتا ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ معلومات اکٹھی کر سکتا ہے، کسی مضمون کو تیزی سے پڑھ سکتا ہے. ایک دفعہ پھر کہوں گی، خود کو انالائز کرتے جائیے گا، ٹھیک ہے. کسی شخص کے نام کی بجائے اس کے چہرے کو آسانی سے یاد رکھ سکتا ہے، ہمیشہ واضح تصور بناتا ہے، یہ چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے، کسی چیز کو دیکھ کر زیادہ سیکھتا ہے، انگریزی الفاظ کے ہیجے یعنی سپیلنگز بہت جلد یاد کر لیتا ہے، اپنے خیالات کو الفاظ میں بیان کرنے میں دقت محسوس کرتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرنا پسند کرتا ہے، بات کرتے ہوئے دوسرے شخص کے چہرے کے تاثرات اور جسمانی حرکات پر توجہ رکھتا ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں، نہیں آگے ایک رہ گیا آخری پڑھتے ہوئے اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جو اس نے بات کی ہے یہ ویژول کی ہے، اور میں اگر دیکھتا ہوں تو میرے ساری چیزیں میرے اندر پائی جا رہی ہیں موسٹلی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگلا آ جاتا ہے، بولو. سمعی ترجیحی حسی نظام رکھنے والے کی خصوصیات یعنی آڈیٹری. اچھا مصنف اور موسیقار، شاعر، مقرر اور سپیکر بن سکتا ہے. آخر تک آواز آ رہی ہے میری بھائی؟ ٹھیک. دوسرے لوگوں سے ہدایات سن کر بہت جلد عمل کرتا ہے، دوسرے لوگوں کو سننا پسند کرتا ہے، کسی بھی موضوع پر بحث کرنا بہت زیادہ پسند کرتا ہے، عام طور پر سوال بہت زیادہ کرتا ہے. جی، گفتگو کے دوران اس کی آواز میں اتار چڑھاؤ میں واضح فرق ہوتا ہے. جب کوئی دوسرا شخص بول رہا ہو اس کے الفاظ اور آواز کے انداز پر ہی مرتکز رہتا ہے. گفتگو کے دوران آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے سے گریز کرتا ہے، اس کو تیزی سے پڑھنے میں دقت ہوتی ہے. یہ آڈیٹری کی بات ہو رہی ہے. اس میں سن کر چیزوں کو یاد رکھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد ہے کنستھیٹک موڈیلٹی رکھنے والے یا کنستھیٹک ریپریزنٹیشنل سسٹم، جن کا ہوگا کسی چیز کو سیکھتے ہوئے وہ جسمانی حرکات کرتا ہے، مثلاً پڑھتے ہوئے کتاب پر انگلی پھیرتا ہے. کسی چیز کا پریکٹیکل کرتے ہو کر کے زیادہ سیکھتا اور سمجھتا ہے، دوسروں کی نسبت زیادہ حساس ہوتا ہے یعنی سینسٹیو ہوتا ہے. گفتگو کرتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے سے گریز کرتا ہے. خوبصورت کی بجائے آرام دہ کپڑے اور جوتے پہننا پسند کرتا ہے. دلائل کی بجائے اپنے احساسات اور جذبات کی بنا پر فیصلے کرتا ہے. چیزوں اور لوگوں کو چھونا پسند کرتا ہے. اس کے بعد ہے باہمی تعلق بنانا ایک فن ہے جو فاصلے مٹاتا ہے، دلوں کو قریب لے آتا ہے اور کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے. یہ خوبصورت لائنز لکھی ہیں ڈاکٹر سائم کی، اور یہ جو سارا آج کا ہم نے ریپور کا پڑھا اس کو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ باہمی تعلق بنانا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے. صرف ایک NLP پریکٹیشنر کے لیے ہی نہیں، اگر ایک NLP پریکٹیشنر کو ریپور قائم کرنا نہیں آتا تو وہ اپنے کلائنٹ کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا. اب اس سارے کو سم اپ کر دیتے ہیں. اب آپ کے پاس آؤٹ کم ہے کہ وٹ ڈو یو وانٹ ٹو اچیو اور وٹ یو وانٹ ٹو کریٹ، وٹ ایور آپ کا گول ہے. نمبر 2، آپ کے پاس سینسری ایکویٹی ہے کہ اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور اس کو اچیو کرتے ہیں. اور نمبر 3، اس کو اچیو کرنے کے لیے اپنے بیہیویئر میں فلیکسیبلٹی پیدا کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں. اور چوتھی ہے کہ ریپور. اب آپ کے پاس 4 پلر موجود ہیں، آپ ان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، اٹس یور چوائس. ایک تو صورت ہے کہ آپ ان باتوں کو سن کر سمجھ کر اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کرتے ہیں، اور دوسرا کہتے ہیں چلو یار بس سن لیا، بس بات ختم ہو گئی. اور موسٹلی لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ سنا اور بس پھینک دیا.
تو بہرحال اب 9 آپ کی چوائس ہے.